واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی سورہ حج میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت اور شرح موضوع تو اگرچہ کچھ اور چل رہا تھا، لیکن جب میں مسجد میں داخل ہوا اور ہمارے قاری صاحب جو ہماری اس جامع مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں حج میں جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے شاید آج ہی چلے جائیں گھر کے، خود بھی جا رہے ہیں اور ان کی 2 گھر والے ہیں، 2 بیوی، دونوں کو بھی لے جائیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ بندہ ہو بھی صحیح العقیدہ اور پھر حج نصیب۔ سبحان اللہ، حج ان کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعلان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جو حج کا اعلان کیا، اس وقت کچھ لوگ عالم دنیا میں تھے، کچھ عالم ارحام میں تھے، کچھ عالم اسلام میں تھے، یعنی کچھ تو دنیا میں آ چکے تھے، کچھ اپنی ماؤں کے بدن میں تھے اور کچھ اپنے باپ داداؤں کے صلب میں تھے۔ جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا تھا ان سب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز پہنچی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن پاک میں ہے، وَأَذِّن، اے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اذن، اعلان عام کر دیجیے۔ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا، یہ اعلان عام ہے کہ بھئی آؤ سارے ایمان والوں نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پورے انسانوں میں الدن اعلان عام کر دیں، فی الناس، پورے انسانوں میں، پورے لوگ۔ ان نے عرض کی مولا کریم، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں تو پہاڑ ہے، چاروں طرف پہاڑ، جنگل، وادی غیر ذی زرع ہے، میں تو جتنا چیخوں چلاؤں کون سنے گا میری آواز؟ میری آواز تو پہاڑوں میں دب جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، پیارے میں تو قادر مطلق ہوں، سبحان اللہ، آپ پکاریں۔ جن روحوں نے جسم میں داخل ہو کر دنیا میں آنا ہے، کسی عالم میں ہیں، باپوں کے صلب میں پھر رہے ہیں، ماں کے بطن میں ہیں، دنیا میں ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سب آپ کی آواز کو سنیں۔ سبحان اللہ، سب میں ان
کے سماعت تک آپ کا اعلان پہنچا. اور پھر جب آپ انہیں بلائیں گے، اعلان عام کریں گے، تو وہ حج کرنے والا. اب بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج ہو تو وہ حج اکبر ہوتی ہے اور علاوہ حج ہے. لیکن بعض نے یہ لکھا کہ یہ جو ان ایام مخصوصہ میں حج کیا جاتا ہے، یہ جس دن بھی ہو حج اکبر. اور عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں وہ حج اصغر ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو گئے پہاڑ پر، اور لوگوں کو بلایا، آواز دی. اب یعنی آپ دیکھیں کہ وہ تو مکہ مکرمہ کے پہاڑ پہ کھڑے تھے. کئی لوگ دنیا میں کسی جگہ پر، کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کئی ماؤں کے بطن میں، کئی باپ کے صلب میں قیامت تک جنہوں نے آنا ہے، آپ نے سب کو بلایا، سب کو پکارا. کھڑے ہو گئے پہاڑ پر اور کہا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. پتہ چلا کہ حج انہی کا ہوتا ہے جو اللہ کا. اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قل یا عبادی، محبوب آپ فرمائیں کہ میرے بندو، کیونکہ جو مصطفیٰ کا بندہ ہوگا وہی خدا کا. تو جناب بندہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. اللہ کے بندے وہی ہیں جو رسول اللہ کے بندے ہیں. جو کہیں عبد الرسول نام رکھنا شرک، وہ گندے عقیدے والے اللہ کے بندے نہیں ہیں. ان کو اللہ تعالی نے خارج کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا بندہ وہی ہے جو میرے محبوب کا بندہ. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، عجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. غور کرنا، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میرے بلانے کا جواب دو. یہ نہیں کہ بس بلا رہا ہوں سن لو، نہ، جواب دو. اب جناب بندہ ایک تو یہ بات دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا حج کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا یاتو کا، جتنے حج کرنے آئیں گے، عمرہ کرنے آئیں گے قیامت تک، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. یا تو آئیں گے وہ کا آپ کی بارگاہ. اب اندازہ لگاؤ یار، حج کرنے والے پیارے خلیل کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. جو پیارے خلیل کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق،
رجا کا یوم برزت امو، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے وہ والدہ کے شکم سے اب پیدا ہوا۔ کل گناہ معاف۔ دیکھو بھی حج بڑی نعمت ہوئی ہے۔ حج ہے کیا؟ حج پڑھی نہیں جاتی، حج کی جاتی ہے۔ کسی کے پیچھے حج نہیں پڑھی جاتی، ہر بندہ اپنی حج خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ حج ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اگر کسی کے پیچھے پڑھنی ہوتی اور پڑھانے والا ہوتا بد عقیدہ تو کئی محروم رہ جاتے۔ نہ کسی کے پیچھے حج نہیں پڑھنی، حج کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے حج؟ غور کریں، حج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یاد منانے کا نام ہے۔ اور تو 11ویں سے جلتا ہے نا، تو میلاد کو بدعت بکتا ہے۔ رب نے تو اسلام کے ارکان میں ایک رکن بنایا حج، اور حج ہے کیا؟ کوئی مجھے بتا دے جی حج اتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عید الفطر پڑھنے جاؤ 2 رکعت، عید الاضحیٰ پڑھو گے 2 رکعت، لیکن حج کی کوئی رکعت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے جی عرفات میں وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، بھئی وہ نماز پڑھتے ہو جو 5 گانا فرض ہے، حج کی نہیں ہے۔ وہ بھی تم نے ظہر و عصر ملا کے پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے ملا کے پڑھی۔ رب فرماتا میں تو پیاروں کی یاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں حج کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کے دن جب بندہ عرفات میں پہنچ گیا، میدان عرفات میں پہنچ گیا، حاجی ہو گیا۔ بس 9 ذی الحجہ یوم عرفات میدان عرفات میں پہنچ گیا، گزر گیا وہاں سے، حاجی ہو گیا۔ اس کا نام حج ہے۔ اور پھر پہلا دن حاجی بنا، سورج غروب ہو گیا، نماز مغرب کی اذان کا وقت آ گیا۔ اب کسی صوفی کو اجازت نہیں ہے وہ کہہ دی نماز کا وقت ہو گیا ہے اذان کہو، کسی صوفی کو اجازت نہیں۔ جیسے بعض بیچارے ان پڑھ صوفی ہوتی ہیں نا، تو چاہے عالم دین بھی بیٹھا ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز تمہیں کیا پتہ کب شروع ہو رہا ہے وقت اور کب ختم ہو رہا ہے۔ نماز بھی کتاب موقوت ہے نا جناب بندہ۔ اب پہلا دن حاجی بنا، غور کرنا، اور حکم آ گیا آفتاب سورج غروب ہو جائے، لیکن نہ اذان دینی ہے نہ نماز پڑھنی ہے۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا نکل جاؤ مزدلفہ کی طرف۔ نکلو کب؟ جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر پہلے نماز مغرب، اذان 1 دینی ہے، اقامت 2 ہوں گی، پہلے مغرب کی جماعت کراؤ پھر عشاء کی کراؤ۔ یا اللہ حاجی بن گئے ہیں، آج ہی نماز قضا کر دیں، وقت تو ہو گیا ہے۔
اور ہم نماز نہ پڑھے نکل جائیں. اور آپ نے بنایا تو کون لگتا ہے قضا اور ادا کا؟ میں تو محبوبوں کی ادا دیکھنا چاہتا ہوں. میرا محبوب قضا پڑھے مجھے قضا پیاری لگتی ہے، محبوب ادا پڑھے مجھے یاد منوائی جا رہی ہے. اچھا یہ نماز کیوں نہ پڑھی گئی بھائی؟ صحابہ ہیں، سرکار ہیں، آفتاب غروب ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، چل پڑے مزدلفہ کی طرف. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا غلام اور میری کنیز جو بھی حج کرنے کے لیے آئیں بس مہربانی فرما ان کے سارے گناہ معاف کر. دعا مانگی آقا نے. رب العالمین جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا پیارے آپ کی دعا قبول، مظالم کے سوا سارے گناہ معاف. مظالم کے سوا جو ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کا حق کھایا ہے، ان کے علاوہ سارے گناہ معاف. ہمارے آقا غمگین غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. مولا کریم غفور تو صرف تیری ذات ہے، غفار تو تو ہے، غافر الذنب تو تو ہے. سارے گناہ تو نے معاف کر دیے، مظالم کس سے معاف کرواؤں گا؟ پھر میں امت کے لیے گناہ معاف تو نہیں کرا کے جا رہا نا، پھر تو گناہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں. غمگین ہو گئے. سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. سرکار امت کے لیے اتنے مغموم ہوئے کہ نہ اذان کا حکم دیا نہ نماز کا. فرمایا چلو امتیو خیال کرو اللہ نے کیسے محبوب ہمیں. ہمارے لیے آقا غمگین ہو گئے. جب مزدلفہ پہنچے سرکار، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پیارے ہم نے تو کائنات بنائی ہی آپ کے لیے، آپ کی شان دکھانے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش رکھنے کے لیے کائنات بنائی، اور آپ غمگین ہو گئے. میں وعدہ کرتا ہوں جو صحیح العقیدہ تیرا عاشق محب امتی مرد ہے یا عورت حج کرنے آئیں گے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف کر دو. سرکار خوش ہوئے. اذان کہو. اذان پڑھی گئی. پہلے مغرب کی جماعت کرائی، پھر عشاء کی کرائی. امت کا بیڑا پہلے پار کر. اس لیے رب نے فرمایا پیارے آپ کی یہ ادا بھی مجھے اتنی میٹھی لگتی ہے کہ قیامت تک جو بھی حج کرنے آئے گا 9 ذی الحجہ کے دن عرفات میں اسے مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. تمہاری یاد بنائے، سنت پہ عمل کرے. مزدلفہ پہنچے، اذان ایک، پہلے مغرب کی جماعت پھر عشاء کی جماعت. ہمارے آقا نے نماز قضا کی، آپ کو قضا میٹھی لگی. وہاں جو بھی آئے گا حج کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں بد کلامی نہیں کی، جھگڑا فساد نہیں کیا، بس اللہ کا بندہ بن کے ارکان حج ادا کرتا رہا. فرمایا
اللہ اس کو ایسے بنائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہو. سبحان اللہ. بس ایک نقطہ ایک منٹ میں عرض کر دوں. سبحان اللہ. گناہ معاف ہو گئے نا حج کرنے سے؟ سارے گناہ معاف. اچھا گناہوں کی معافی کے بعد آخر بندہ ہے نا، پھر بھی گناہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں بے نا. شک. گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شیطان مل جائے تو ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. اگر کوئی گستاخ رسول مل جائے، کوئی گستاخ صحابہ مل جائے، کوئی گستاخ اہل بیت مل جائے، جناب بندہ اور گستاخ کے ساتھ بندہ مل جائے، گستاخ کی تائید کر دے، گستاخ کا حامی بن جائے، صحابہ کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ، اولیاء کا گستاخ، اگر کوئی اس کا معید بنے، اس کے ساتھ ملے، تو جناب بندہ رب فرماتا ہے اس کی حج قبول نہیں ہوگی، ایمان ضائع ہو گیا. بخشش جو ہوئی تھی نا حج کے وجہ سے، وہ بخشش ختم. اور جو گستاخ ظاہرہ ہو گیا. میرے نبی پاک کی لاڈلی لخت جگر جن کے لیے ہر وقت کھڑے ہو جاتے تھے، اگر ان کا گستاخ ہو، اس گستاخ کا کوئی معید ہو، کوئی متعلق ہو، کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس لعنتی کا بھی حج برباد ہو گیا، اس کے اعمال برباد ہو گئے، ایمان ختم ہو گیا. تو جناب بندہ فرمایا انسان ہے، ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے، تو پھر یار اس معافی کا کیا فائدہ جو حج کی وجہ سے پوری معافی ملی. ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ بھی میری ادا کو تم نے ادا کیا اور سارے گناہ معاف. آپ اگر اپنے آپ کا خاتمہ ایمان پہ کرانا چاہتا ہے تو میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں آ جا. منظار قبر وجبت رہو شفاعتی، تیری ایمان کی حفاظت میں کروں گا. قیامت کے دن تو اٹھے گا میری شفاعت کا حقدار بن کے اٹھے گا، میں تیری شفاعت کروں گا اور تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اور جو کہتے ہیں جی مدینہ جاؤ اور صرف مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، گنبد خضرا نہیں، نہ ان کا حج قبول ہے، نہ ان کا مدینہ میں آنا قبول ہے. اللہ کی قسم گستاخوں کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. بے شک. اور بالخصوص گستاخ ظاہرہ کو تو محبوب دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے. اس لیے حضرات محترم حج کو رنگ تب لگتا ہے جب دل میں مدینے والے کی محبت اور تڑپ ان کی بارگاہ میں. اور قاری صاحب تو بتا رہے تھے کہ ہم سیدھے مدینہ منورہ چلے، ہماری فلائٹ جو ہے وہ سیدھی مدینہ منورہ پہنچے گی. خوش بختی ہے بھائی، مدینہ سے ہو لیں گے، پھر بھی مدینے کی حاضری حج کے بعد بھی نصیب ہو جائے گی. بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے.